أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل ہماری گفتگو چل رہی تھی سورج کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج بھی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ سورج کے اندر پتہ نہیں چلتا کہ بڑا ہو رہا ہے چھوٹا ہو رہا ہے، بس نکلتا ہے ڈوبتا ہے، ہم اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، نظروں سے گزر جاتا ہے. چاند ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی نشانی بتلایا. بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ان کے لیے چاند ایک نشانی ہے جس کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہے، یہاں تک کہ آخر میں وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. چاند جب نکلتا ہے پہلا جو ہوتا ہے وہ بھی بالکل باریک اور آخر میں بھی ایسے ہی باریک ہو جاتا ہے. تو چاند کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور اس کی منزلیں مقرر کی. اصل میں منزل اس مسافت کو کہتے ہیں جس کو دن اور رات میں طے کی جاتی ہے، چاہے وہ مسافت خلا میں ہو یا ملا میں ہو، اوپر ہو یا کہیں نیچے ہو. چاند اپنے دن اور رات میں جو چکر کاٹے گا اس کو ایک منزل کہیں گے. سورج کی بھی ایسی منزلیں ہیں، لیکن سورج کی ہمیں پتہ نہیں چلتی کیونکہ وہ ایک ہی شکل میں نکلتا ہے، ایک ہی شکل میں ڈوبتا ہے، وہ تو پورا ہی ہوتا ہے. لیکن چاند شروع میں بالکل چھوٹے سے نکلتا ہے، 14ویں کو پورا ہو جاتا ہے جس کو بدر کامل کہتے ہیں، اور پھر آخر میں بھی ایسا چھوٹا ہو جاتا ہے. کل 28 منزلیں ہیں اور ایک دن، ایک رات یا 2 رات یہ چھپتا ہے. یہ رات کا بادشاہ ہے اور وہ دن کا بادشاہ ہے. سورج دن کا بادشاہ ہے اور یہ رات کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے جتنے بھی رمضان پائے ان میں 5 رمضان 29 کے تھے، 29 والے، اور باقی کے جو تھے وہ 30 والے تھے، 30 والے. چاند یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. دیکھو آپ لوگ سوچو اتنا کہ صحابہ کرام نے اور لکھنے والوں نے اللہ کے نبی کے ہر عمل کو لکھا، اس کو بھی نہیں چھوڑا کہ حضور نے 8 رمضان پائے یا 9 رمضان پائے. اس لیے کہ سن ہجری 2 کے اندر روزے فرض ہوئے کے بعد زکوٰۃ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. تو 8 رمضان کے مہینے یا 9 مہینے پائے، ان میں سے 5 تو ایسے تھے
جس کے اندر 29 روزے رکھے گئے، لیکن 29 روزے رکھو گے تب بھی ثواب تو 30 ہی کا ملے گا، پورے مہینے کا ثواب ملے گا۔ اب چاند کو قمر کہتے ہیں عربی میں۔ یہ عربی زبان اتنی لطیف زبان ہے کہ اس کے ہر چیز کا الگ الگ نام ہوتا ہے۔ پہلا جو چاند ہمارے یہاں گجراتی کہو یا ہندی اردو کہو، اس میں چاند چاند کہتے ہیں، لیکن عربی میں جب پہلا ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، پھر نارمل جو ہوتا ہے اس کو قمر کہتے ہیں، اور 14ویں کا جو ہوتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں۔ بدر کے اندر جلدی کرنے کا معنی ہے، ادھر سورج ڈوبتا نہیں کہ ادھر وہ نکلتا نہیں، اتنی تیزی ہوتی ہے 14ویں کے چاند کی، اس لیے اس کو بدر کہتے ہیں۔ اور قمر اصل میں ایسے سفید کلر کو کہتے ہیں جس کے اندر کچھ پیلا پن ملا ہوا، اور چاند بھی ایسا ہے، اس لیے اس کو قمر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر دونوں کی روشنی کو الگ الگ نام سے بیان کیا ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، وہ ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء والا بنایا اور چاند کو نور والا بنایا۔ بناوٹ کے اعتبار سے ضیاء تھوڑا تیز ہوتی ہے، روشنی تو دونوں کے اندر ہے، ضیاء بھی روشنی کو ہی کہتے ہیں اور نور بھی روشنی کو کہتے ہیں، لیکن ضیاء کے اندر جو روشنی ہوتی ہے وہ تھوڑی تیز ہوتی ہے، تھوڑی مضبوط ہوتی ہے، استعمال میں بھی اور وضع میں بھی۔ سورج کو اللہ رب العزت نے ایسی طاقت اور ایسا پاور دیا کہ زمین کے اندر یا زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ سبزیاں ہو، چاہے وہ معدنیات ہو، معدنیات کا مطلب اندر جو ہوتی ہے کان، کوئلے کی کان ہوتی ہے، لوہے کی یا کسی کی بھی چیز کی کان جو اندر ہوتی ہے، اس پر بھی سورج کا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح سے حیوانات ہے، پھل فروٹ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے ذائقے میں اور اس کے ٹیسٹ کے اندر سورج کو بہت بڑا اثر ڈالتا ہے۔ اللہ کے حکم سے سورج کے ذریعے ان چیزوں کے اوپر بہت بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے عزیزو سوچ لو کہ یہ کیسا نظام ہے اللہ کا، دنیا کی ہر چیز کو سورج کی روشنی ملتی ہے، چاند کی روشنی ملتی ہے۔ اگر یہ الطف ہوتا، بغیر کسی قدرتی نظام کے اپنے طور پہ نکلنا، اپنے طور پہ ڈوبنا ہوتا تو اس کوئی اور ترتیب ہوتی، کچھ لوگ رہ جاتے، کچھ میں بھائی ایک آدمی شادی کا معاملہ کرتا ہے، اپنے بیٹے کی بیٹی کی شادی کرتا ہے، اس شادی میں کتنے دوست رہ جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا فنکشن کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر آدمی کتنوں کو چھوڑ دیتا ہے، کتنوں کو بھول جاتا ہے۔ آپ تھوڑا سوچو کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورج اور چاند کو بنایا اور اس کا جو نظام قائم کیا، ایک اللہ ہی کی قدرت اور اسی کا نظام ہو سکتا ہے کہ کوئی محروم نہ رہے۔ تو میووں کے اندر لذت، سورج پھل کو پکاتا ہے اور چاند اس کو کلر دیتا ہے اور ستارے اس کو ذائقہ دیتے ہیں۔ ہاں، چاند کی روشنی سے پھل کے اندر پیلا کلر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی چاند کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ دیا چاند کا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اتنی بات یاد رکھیں کہ مکہ والوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائشی معجزہ مانگا تھا کہ آپ یہ جو چاند دکھتا ہے اس کے ٹکڑے کر دو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا جس سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک پہاڑ کے اس طرف گرا، ایک دوسری طرف. آپ کہو کہ وہ عرب والوں نے دیکھا اور کسی نے کہاں دیکھا. اس لیے کہ دیکھو ایک بات کہتا ہوں، آج کا جو زمانہ ہے ذہنی آزادی کا زمانہ ہے، ذہنی آزادی. اور میں نے بار بار ایک بات کہی ہے، پھر کہتا ہوں، جس نے کالج کے اندر تربیت پائی ہے وہ ٹیکنالوجی اور سائنس کو تو اتنا زیادہ یقین کرے گا، یہ اٹل باتیں قرآن کی اور حدیث کی، ناٹ چینجیبل جس کو کہیے، اس کے اوپر یقین نہیں بیٹھتا، اور وہ سائنسدانوں کی باتوں پر اتنا یقین کر ڈالتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو ہندوستان کے ایک راجا نے اپنی نظروں سے دیکھا اور اس نے قبول کیا اسلام. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. ہاں، تاریخ تو جھوٹ نہیں کہے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسا معجزہ دیا جو آسمان کے اوپر دکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ عیسیٰ کن للناس فی الحلم کالارض، لوگوں کے لیے بردباری میں زمین کی طرح رہو، برداشت کرنے میں لوگوں کے لیے اس طرح رہو جیسے زمین رہتی ہے. زمین پہ ہزاروں لوگ چلتے ہیں، ہزاروں لوگ کدال چلاتے ہیں اور کھودتے ہیں، لیکن کبھی زمین نے یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر چلنے کا کوئی حق نہیں ہے تجھے ہے. اور فرمایا وفی السخاء کالماء الجاری، سخاوت میں بہتے پانی کی طرح رہو. وفی الرحمت کالشمس والقمر، اور شفقت کرنے میں اور رحمت کرنے میں سورج اور چاند کی طرح بنو. فإنہما یطلعان علی البر والفاجر، اس لیے کہ سورج اور چاند یہ نیک سے نیک آدمی کے اوپر بھی طلوع ہوتے ہیں اور نالائق سے نالائق آدمی پر بھی طلوع ہوتے ہیں. یہ ہے چاند. اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے اندر، دیکھو میں نے کچھ دنوں پہلے یہ بات کہی تھی کہ انسان کو عالم اصغر بنایا ہے. عالم جانتے ہو نا؟ عالم نام نہیں ہے کسی کا دنیا کو، بعض لوگ عالم نام رکھتے ہیں. یہ عالم کے معنی یہ جو دنیا ہے، ایسی پوری دنیا انسان میں بھر دی ہے اللہ نے. تو اس کے اندر جو روح ہے، روح وہ روشنی کے اندر سورج کی طرح ہے، جس کو آتما کہتے ہیں. روح سورج کی طرح ہے، صاف شفاف. اور دل اللہ نے بنایا ہے چاند کی طرح. ایسا دل کہ جو صفائی کو بھی قبول کر سکتا ہے اور تاریکی کو بھی قبول کر سکتا ہے. بھائی سورج تو ہمیشہ روشن ہی رہتا ہے کہ وہ بھی تاریک بن جاتا ہے؟ نہیں، وہ روشن ہی رہتا ہے. اب یہاں سے ادھر گیا ہوگا، جدھر جائے گا وہ روشنی کرتا کرتا چلا جائے گا، لیکن چاند تو تاریک بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ نے انسان کے اندر جو دل بنایا ہے وہ چاند کی طرح بنایا ہے. وہ صفائی کو بھی قبول کرتا ہے اور گدلے پن کو بھی قبول کرتا ہے. دل جب صاف ہوتا ہے تو آئینے کی طرح چیزیں دکھتی ہے. بعض اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ دہلی کے اندر جب جا رہے تھے تو رومال ایسے ڈال کے جاتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت آپ رومال ڈال کے چلتے ہیں؟ تو کہا کہ چلتے رہو. کہا نہیں،
کہا لو یہی رومال تم ڈال لو اپنے اوپر. تو جب رومال ڈالا تو دیکھا کہ لوگ، کوئی کتا دکھ رہا ہے، کوئی بندر دکھ رہا ہے، کوئی خنزیر دکھ رہا ہے. انسان صفات کے اعتبار سے بندر کی صفات لیے ہوئے ہیں تو لوگ دکھ رہے ہیں. کہا دیکھ لیا؟ کہا اس لیے میں دیکھتا نہیں لوگوں. امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صفائے قلب کی بات بتاؤں کہ آپ وضو فرما رہے تھے تو سامنے لوگوں کے بھی وضو کو دیکھا ہوگا، تو وضو سے جو پانی گر رہا تھا تو نجاستیں آپ کو حدیث میں معلوم ہے. حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے، منہ دھوتا ہے تو منہ سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ کے گناہ دھلتے ہیں. تو کبھی آپ نے دیکھا کہ بڑے گناہ دھل رہے ہیں تو کہا کہ نجاست غلیظہ ہے یہ پانی استعمال کیا ہوا. کبھی چھوٹے گناہ تو کہا نجاست خفیفہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دل کی صفائی کی بات ہے. جتنا صاف دل ہوگا اتنی ہی باتیں اچھی طرح صافی سمجھ میں آئے گی، اور صاف باتیں ہی دل میں آئے گی. اور دل جتنا گندا ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے دل بنایا ہے دل کو بنایا ہے چاند کی طرح، تو وہ جیسے قبول کرتا ہے. چاند روشنی بھی قبول کرتا ہے اور اس کے اندر تاریکی بھی آ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نفس اندر رکھا ہے ایک، وہ زمین کی طرح تاریک ہے، کالا ہے نفس. اب بتاؤ انسان کے اندر یہ ساری چیزیں پائی گئی جو دنیا کے اندر ہوتی ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ انسان عالم اصغر ہے، چھوٹی سی دنیا ہے. اب اگر یہ دل کا جو چاند ہے وہ روح کے سامنے آئے گا، یہ دل کا جو چاند ہے وہ روح کے سامنے آئے گا اور اس کی روشنی لے گا تو صحیح چلے گا. اور اگر یہ دل نفس کے سامنے آئے گا اور نفس سے لے گا تو الٹا چلے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے اندر عجیب چیزیں رکھی ہے. ایک طرف نفس رکھا ہے، وہ ہمیشہ گناہی کا کام کرواتا رہتا ہے، الٹے دھندے سکھاتا ہے. ایک طرف روح رکھی ہے، وہ صحیح راستے کی طرف، اور ایک طرف دل رکھا ہے. اب دل کدھر جاتا ہے؟ روح کی طرف جاتا ہے، اس سے لیتا ہے تو ادھر ہوگا. نفس کی طرف جاتا ہے تو ویسا ہوگا. خیر، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں یہ بتلایا کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہے، یہاں تک کہ وہ پرانی کھجور کی ٹہنی کی طرح آخر میں ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھجور کی ٹہنی اگر سوکھ جاوے تو بالکل ایک تو پیلی بھی ہو جاتی اور پتلی بھی ہو جاتی. چاند بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. جب چھوٹا ہوتے جب ہوگا تو بالکل باریک سا ہو جائے گا، حتی عاد کالعرجون القدیم. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارا نظام، سمجھو ہمارے نظام کو. ایک طرف چاند نکلتا ہے، سورج چلا جاتا ہے، ایک طرف سورج آتا ہے، چاند نکل جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ سورج نے کہا کہ آج میں رات کو نکلوں گا، دیکھ تو کیسا نکلتا ہے. یا چاند نے کبھی ایسا نہیں کہا ہوگا کہ آج میں دن میں نکلوں گا اور رات کر دوں گا. نہیں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کے لیے یہ بات روا نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لیوے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات کے لیے بھی یہ نہیں کہ وہ دن سے آگے بڑھ جاوے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب اپنے اپنے محور میں تیر رہے ہیں، سب چل رہے ہیں. سورج کے وہ بھی چل رہا ہے، چاند کے وہ بھی چل رہا ہے، دوسرے ستارے بھی اپنی اپنی جگہ پہ، سیارے ہیں جو چلنے والے وہ چلتے رہتے ہیں. کل فی فلک یسبحون. ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ نہیں، زمین ہلتی ہے، سورج اپنی جگہ پہ ہے، سورج چلتا ہے، زمین نہیں ہلتی. ہزاروں قسم کے نظریات بدلتے رہے. سائنس نے اپنے نظریات بہت بدلے ہیں
اور بدلتا ہی رہتا ہے. آخر میں اس کو وہاں پہ جہاں قرآن نے جو بات کہی ہے وہاں سے اس کو رکنا پڑتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے. اسی لیے ایک بات یاد رکھیں کہ جو چیزیں قرآن نے بتلائی ہے کلیئرلی اس کے خلاف جانا اپنے ایمان کی خیر منانا ہے. آسمان ساتھ ہے, آسمان خود ساتھ ہے. جیسے کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات طباقا, اوپر تلے 7 آسمان بنائے. اب اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے کہ نہیں آسمان 7 نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت کا انکار کیا اس نے, گیا وہ. قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کفر ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کوئی نبوت دوسری مانتا ہے, گیا وہ. قرآن کی ایک آیت کا انکار کیا اس نے. اسی طرح سے یہ بات بھی ہے کہ خرق و التیام ہوگا, آسمان پھٹے گا, سورج بے نور ہو جائے گا. ہاں, اب تو سائنس کہہ رہی ہے کہ سورج پہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ وہ اندھیرے میں چلا جائے گا. وہ کھلا یہ نہیں کہتا کہ قیامت آنے والی ہے. اذا الشمس کورت, قرآن نے کہا سورج کو لپیٹ لیا جائے گا. اذا السماء انشقت, جب آسمان پھٹے گا, یہ ہونے والا ہے. اور اقتربت الساعة وانشق القمر, قیامت قریب ہو گئی, چاند پھٹ چکا. چاند پھٹا کہ نہیں؟ چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے کہ نہیں؟ ہاں. اب یہ آیات قرآنیہ جس چیز کو کلیئرلی بتلا رہی ہے اس کو اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کو آدمی بہت مان کر یہ کہے کہ نہیں فلاں سائنسدان نے یہ لکھا ہے, ارے سائنسدانوں کا سائنسدان اللہ رب العزت نے ہی تو یہ سب چیزیں بنائی. اسی میں بیچارے اپنی زندگی روٹی کھا رہے ہیں, اسی کے اندر اسی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. 1972 کے اندر امریکہ کا جیمز ارون گیا ہوا تھا چاند کے اوپر. وہ لکھتا ہے کہ میں نے جب پہلا قدم چاند پہ رکھا تو پھر وہاں پر میری روح کے اوپر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی جہاں میں نے خدا کی عظمت کو سمجھا اور سمجھ میں آیا کہ اللہ ہے. اب جیسے یہاں پہ بتایا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر, سورج کے بس میں نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے. دیکھو ایک بات ہے, پہلے کل بھی بات ہوئی تھی کہ سورج کی رفتار دھیری ہے, سورج دھیرے دھیرے چلتا ہے, وہ 1 سال میں اپنا دورہ پورا کرتا ہے. اور چاند کی رفتار تھوڑی تیز ہے, وہ 28 دن میں اپنا دورہ پورا کرتا ہے. تو اب سورج یوں سوچے کہ ایک آدھ دفعہ میں بھی آگے نکل جاؤں, کہا نہیں, ریموٹ سب اللہ کے قبضے میں ہے, اسی کے نظام سے چل رہا ہے. سورج اپنی طاقت سے روشن نہیں ہے, اگر اپنی طاقت سے روشن ہوتا تو اس کو اکلپس نہ لگتا. گرہن جس کو کہتے ہیں, وہ خود سے روشن نہیں ہے. یہی تو سب نشانیاں ہیں میرے بھائی. نہ چاند اپنی طاقت سے نکلتا ہے, نہ سورج اپنی طاقت سے نکلتا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. امام رازی نے لکھا ہے کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ سورج اپنی رفتار سست ہونے کی وجہ سے سال میں ایک چکر کاٹتا ہے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ, اور رات دن سے سبقت کرنے والی. نہیں, یہاں پہ رات کہا, یہ نہیں کہا کہ چاند سورج سے آگے نہیں نکل سکتا. بات تو وہی ہے, مقصد تو وہی ہے. رات کا بادشاہ چاند ہے اور دن کا بادشاہ سورج ہے.
تو یہ نہیں فرمایا کہ چاند سورج سے آگے نہیں نکلتا ہے، بلکہ اس کو دوسرے انداز میں اللہ رب العزت نے بتلایا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا، تو بات بالکل الٹی ہو جاتی، کیونکہ سورج تو نہیں پکڑ سکتا اس لیے کہ اس کی رفتار تیز نہیں ہے، سست ہے۔ سورج کی رفتار دھیری ہے اور چاند کی رفتار تیز ہے۔ اب اگر یوں دوسری دفعہ یہ فرماتے کہ چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا، تو پھر یہ بات ہوتی کہ یا تو سورج تیز رفتار ہوگا اس لیے نہیں پکڑ پاتا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ایسے انداز میں بیان کیا کہ جس کے اندر یہ بات معلوم ہوئی کہ رات اور دن کے اندر ان دونوں کے جو دورے ہوتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہو جائے کہ ایک کا دورہ ایک 28 دن میں پورا ہوتا ہے اور ایک کا 1 سال میں پورا ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں سارے ستاروں کے لیے ہے۔ دیکھو سورج اور چاند تو اس کے اوپر تو ہمارے مہینے موقوف ہیں، جیسے ہم مسلمانوں کا اسلامی مہینہ اور کیلنڈر چاند کے لحاظ سے چلتا ہے، باقی اس کے ماں سوا اور بھی ستارے چلتے ہیں، ان کی بھی روشنیاں ہوتی ہیں، ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور ان کے بھی فائدے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پھلوں کے اندر جو مٹھاس آتی ہے وہ ستاروں سے، لیکن چونکہ ہمیں ان ستاروں سے زیادہ لینا دینا ہوتا نہیں ہے۔ جو لوگ دریا میں سفر کرنے والے ہیں وہ ان ستاروں کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم ادھر پہنچے ہیں، بعض لوگ ٹائم بتلا دیتے ہیں کہ ابھی اتنا بجا ہے اس لیے کہ ستارہ فلاں جگہ پر ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید نے جب یہ باتیں بتلا دی تو اب ان چیزوں کو جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن و حدیث کی کھلی باتوں کے خلاف اگر کہے تو اس کو ماننا صحیح نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث بیان کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد ما بین الارض والسماء وبین کل سماءین 500 سنۃ، دو آسمان کے بیچ میں، زمین اور آسمان کے بیچ میں اور پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے بیچ میں 500 سال کی مسافت ہے۔ 500 سال کی چلتا رہے آدمی، 500 سال۔ یہ تو ترمذی شریف اور مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے جس میں آسمان اور زمین کے بیچ میں اور دو آسمان کے بیچ میں 71 73 یا 72 سال کا فاصلہ بتلایا۔ اب جیسی رفتار ہوگی، رفتار کا فرق ہے۔ اگر ہم چل کے جائیں گے تاوا کی طرف تو ہو سکتا ہے کہ دن پورا چلا جائے، لیکن گاڑی میں جائیں گے تو 20-25 منٹ یا آدھے گھنٹے میں چلے جائیں گے۔ تو بھائی رفتار کا فرق ہے، لیکن ہمیں ان لوگوں کی باتیں مان کر، جن کی اصحاب ہیئت جو فلکیات کے واقف کار لوگ ہیں، ان کی بات تو ہمیں نہیں ماننا ہے۔ اگر ان حدیثوں کے خلاف ہم عقیدہ بنائیں گے یا مانیں گے تو چونکہ حدیث سے ہے فسق ہو جائے گا، آدمی بے دین ہو جائے گا۔ آج ہم نے سائنسدانوں کی باتوں کو مانا، قرآن اور حدیث کی باتوں کو نہیں مانا، اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ تامک کو یہ آدمی مارتا رہتا ہے اور صحیح راستہ ملتا نہیں۔ آدمی اپنی عقل سے دین سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے محور کے اندر گھوم رہا ہے، ہر ایک اپنے محور میں گھوم رہا ہے۔ آسمان کو فلک کہا ہے، حالانکہ آسمان گول تھوڑی ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آسمان ایسا صفات ہے۔ امام راضی نے کہا کہ کسی حدیث سے
یا قرآن کی کسی آیت سے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آسمان فلیٹ ہے، بالکل مبسوط پھیلایا ہوا ہے۔ البتہ یہاں پر جو کہا گیا کہ کل فی فلک یسبحون، سارے ستارے، سورج بھی، چاند بھی، یہ سب اپنے اپنے محور پہ گھوم رہے ہیں۔ اب سائنس بھی کہنے لگی کہ سب گھومتے ہیں، تو پہلے تم کہاں گھومتے تھے؟ پہلے کبھی سورج کو کہہ رہے تھے، کبھی زمین کو کہتے، اب کہہ رہے ہیں کہ سب گھوم رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے محور کے اوپر گھوم رہا ہے۔ اللہ نے لگا دیا ہے کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، کرتے رہو، ان کو یہ کام کرتے رہنا ہے۔ سورج بھی گھومے گا، چاند بھی گھومے گا، اور حضرت انسان کو اپنا فائدہ ملتا رہے گا۔ لیکن صرف فائدہ اٹھانے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو نشانی بنایا کہ اس کے ذریعے خدا تک پہنچو۔ اتنے سالوں سے سورج چل رہا ہے، چاند چل رہے ہیں، لیکن کبھی دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہوا یا کوئی کسی کی جگہ پہ پہنچ گیا ہو۔ انسان اگر چکی چلاتا ہے، کسی بڑھیا سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم نے خدا کے وجود کو کیسے سمجھا، اللہ ہے یہ کیسے سمجھا؟ تو کہا کہ یہ چکی سے میں نے سمجھا کہ خدا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جب میں اس چکی کو چلاتی ہوں تو چلتی ہے، اور چھوڑ دیتی ہو تو رک جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب کہ پوری دنیا بھی چل رہی ہے تو کوئی چلانے والا ہوگا تبھی تو چلتا ہے۔ تو کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ خدا ایک ہے؟ کہا وہ بھی چکی سے۔ کہا کبھی کبھی میری بیٹی میرے ساتھ یہ چکی چلانے میں ساتھ ہو جاتی ہے، تو کبھی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، کبھی میں اپنی طرف کھینچ لیتی ہوں۔ تو اگر دو خدا ہوتے تو ایک کہتا کہ آج مجھے سورج نہیں نکالنا ہے، تو دوسرا کہتا کہ نہیں میں نکالوں گا، دونوں کی لڑائی ہوتی۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو بہت بڑا فساد ہو جاتا۔ کہتا کہ آج ہمیں رہتی رہتی میں بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا کہ نہیں میں تو سورج نکالوں گا وہاں۔ لیکن آج تک ایسا ہوا نہیں، ہوتا اللہ ایک ہے، اس لیے تو یہ ساری نشانیاں ہیں، سورج اور چاند، یہ ساری چیزیں ہیں میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور دنیا میں رہنے والے سارے انسانوں کے لیے نشانیاں بنا دی جو اللہ کو پہچاننا چاہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ سائنس میں اتنی ترقی کی، اتنی کی، اور اتنا ہی خدا کا منکر، اتنا ہی بڑا ملحد، اس لیے کہ وہ اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔